السلام علیکم۔ ہم اکثر سنتے آتے ہیں کہ ہارڈ ورک از دا کی ٹو سکسیس، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں اور ہم کتنی جدوجہد کرتے ہیں اپنے خوابوں کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے۔ آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کروں جس کے اندر ایک آدمی کس طرح اپنی انتھک محنت کی وجہ سے زیرو سے سٹارٹ لیتا ہے اور آج 2019 کے اندر اس کی کمپنی کی ورتھ $21.1 بلین ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایک کارپینٹر کی جس کا نام اولے کرسچنسن تھا۔ یہ شعبے کے اعتبار سے کارپینٹر تھا اور اس کا اپنا ایک ورک شاپ تھا جس کے اندر یہ مختلف قسم کے فرنیچرز کو بنایا کرتا تھا۔ اس کا کام بڑا اچھا چل رہا تھا، لوگ آتے تھے، اس کو آرڈر دیا کرتے تھے، لیکن اس کی لائف کے اندر ایک دن ٹوسٹ آیا اور اس کی ورک شاپ کو آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کی وجہ سے اس کو بہت سارا نقصان ہوا، اس کو اپنی فیکٹری بند کرنی پڑی، اپنے امپلائیز کو فارغ کرنا پڑا۔ ابھی یہ اس صدمے سے باہر نہیں آیا تھا کہ اس کی بیوی، جس کو اپنی زندگی کے اندر یہ سب سے زیادہ چاہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ شخص ایک ہی وقت میں دو صدمے بیئر کر رہا تھا، لیکن اس آدمی نے ہمت نہ ہاری، اس کا حوصلہ بلند تھا۔ ہم اکثر اپنی زندگیوں کے اندر حوصلہ ہار جاتے ہیں، مگر اس نے حوصلہ رکھا اور ہمت نہ ہاری۔ اس نے دیکھا کہ میرے 4 بیٹے ہیں اور ان 4 بیٹوں کی پرورش اب میری ذمہ داری ہے، تو لہٰذا اس نے اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے مزدوریاں کرنی شروع کر دی۔ چھوٹے موٹے کام اس نے شروع کر دیے، لوگوں کے لیے مزدوریاں کرتا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک دن اس کو آئیڈیا آیا، اس کے گھر کے اندر کچھ سامان پڑا ہوا تھا لکڑیوں کا، تو یہ اپنے بچوں کا دل بہلانے کے لیے ان کے لیے کھلونے بنا لیا کرتا تھا۔ تو اس کے گھر میں جب کوئی مہمان آتا تھا تو اس کے بنائے ہوئے کھلونے اس کے بچوں کو بھی تو پسند تھے، لیکن جب اس کے گھر کے اندر کوئی مہمان آتا تو اس کو بھی اس کے کھلونے بڑے پسند آتے۔ تو ہی کمز اپ ود این آئیڈیا کہ وائی ڈونٹ کہ میں جو کھلونے بنا رہا ہوں اس کو میں مینوفیکچر کروں، میں ایک فیکٹری کھولوں اور اس کو میں جا کر باہر بھیجوں۔ اس نے اپنے آئیڈیا کے اوپر کام کیا اور دوبارہ ایک ورک شاپ بنائی اور اپنے طرف سے ایک انٹرپرینور بنا۔ انڈیویجولی یہ کام کرتا تھا، یہ کھلونے بناتا اور مختلف ہول سیلرز کو جا کر دکھاتا تھا۔ اس کا کام چل پڑا، آہستہ آہستہ ورڈ آف ماؤتھ پھیلتا گیا۔ اس کے بارے میں لوگ اچھے بولتے تھے کہ اس کے بنائے ہوئے کھلونے بڑے اچھے ہیں، لوگ بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک ہول سیلر اس کو ملا جس نے اس کو بہت بڑا آرڈر دیا۔ آرڈر سن کر یہ بڑا خوش ہوا اور اس نے دوبارہ اپنے پریویس جتنے امپلائیز تھے ان کو دوبارہ سے بلایا اور ان کو ہائر کیا اور اس نے کھلونے بنانا شروع کر دیا، ٹوائز کی مینوفیکچرنگ کو شروع کر دیا۔ اور جب آرڈر کمپلیٹ ہوا، آرڈر کمپلیٹ ہونے کے بعد اس نے اس شخص سے رابطہ کیا تو اس شخص نے کہا کہ میں تو ٹوٹلی بروک ہو چکا ہوں اور میں تو دیوالیہ ہو گیا ہوں، میرا تو دیوالیہ نکل گیا اور میں تو آپ کے آرڈر کی پیمنٹ نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کو وہ نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ لیکن اینی ہاؤ اس نے اس کو مینج کیا، اس نے جا کر لوکل شاپس میں جا کر جتنے اس نے وہ آرڈر تیار کیا تھا جا کر اس نے بیچ ڈالی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اور اسی دوران اس کا بڑا بیٹا جوان ہوا جس کا نام گاڈ فریڈ تھا اور اس نے اس کا کام میں مدد بٹانے کے لیے ہاتھ آگے کیا، اپنے باپ کے ساتھ کام پہ جایا کرتا تھا۔ یہ اور اس کے باپ نے ایک آئیڈیا سوچا کہ کیوں نہ ہم کھلونوں کی ایک کمپنی بنائیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہم کیا نام رکھیں اپنی کمپنی کا، تو یہ ایک نام کے ساتھ آئے جس کا نام تھا لیگو۔ لیگو ایک ڈانش ورڈ ہے جس کا نام مطلب لیگ اور گوٹ۔ لیگ کا مطلب ہے پلے اور گوٹ کا مطلب ہے ویل، یعنی کہ پلے ویل۔ تو نام چونکہ کافی اٹریکٹیو تھا تو ان کے بنائے ہوئے کھلونے لوگ خرید لیا کرتے تھے۔ اور یہ اس کا بیٹا کافی محنت کرتا رہا، یہ مختلف قسم کے ہول سیلرز کے پاس جاتا، ان سے جا کر ملاقات کرتا، اپنے کھلونے دکھایا کرتا۔ ایک دن یہ کسی شپ یارڈ پر گیا اور وہاں پر جا کر کوئی تاجر آئے ہوئے تھے، اس نے وہاں پر جا کر کسی ہول سیلر سے بات کی اور ان سے کہا کہ اس طرح ہم بناتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ڈسکشن کے مطابق اس نے کہا کہ آپ کے کھلونوں کے اندر کریٹیوٹی لیک کر رہی ہے، دیر از اے لیک آف سسٹم ان اٹ۔ تو وہ ورڈ سسٹم، لیک آف سسٹم، کریٹیوٹی، وہ اس کے ذہن کے اندر آ گیا کہ کیا ایسی چیز کے اندر میں لے کر آؤں کہ ٹوائز کے اندر جو میرا لیک آف سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ہی کمز اپ ود این آئیڈیا کہ کیوں نہ برکس بنائی جائے، لیگو کی برکس، جس کے اندر کریٹیوٹی اور امیجنیشن ہے۔ آپ اپنی کریٹیوٹی اور امیجنیشن سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے برکس بنانا شروع کی، انہوں نے ایک
پلاسٹک مولڈنگ مشین خریدی اور پلاسٹک کی برکس بنائی، اور وہ کام ان کا کافی چل پڑا، لوگوں نے بڑا پسند کیا، ان کو آرڈرز آتے گئے باہر ملک سے اور یہ اپنا مال بیچتے گئے، اینڈ اگین ان کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، اور آگ لگنے کے بعد وہ مایوس نہ ہوئے، چونکہ ان کا کام چل پڑا تھا، انہوں نے وہ لاس بیئر کیا، اس لاس سے وہ باہر آئے، دوبارہ سے انہوں نے فیکٹری بنائی، دوبارہ سے امپلائیز لیے، اور اس دفعہ انہوں نے، اس کے بیٹے نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ صرف لیگو کی برکس بنائیں گے، باقی کوئی ٹوائز مینوفیکچر نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے بیٹے کا بلیف تھا کہ دا بیسٹ از انف، جو بیسٹ ہے وہ انف ہے ان کے لیے، ان کی کمپنی کے لیے۔ تو یہ آئیڈیا کے ساتھ آئے، آگے انہوں نے کام کیا، مگر اولے کرسچنسن اس وقت تک زندہ نہ تھا، وہ اپنے کمپنی کی اس کامیابی کو نہ دیکھ سکا جو کامیابی اس کا بیٹا اس کمپنی کو دے گیا، کہ کس طرح اس کا کام پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، پوری دنیا کے اندر سے لوگ، فن لینڈ سے، انگلینڈ سے، مڈل ایسٹ سے، ویسٹ سے اس کو آرڈر آتے گئے اور اس نے لیتا گیا، اور اس کا پورا ایک ورڈ آف ماؤتھ پھیل گیا، اور آج 2019 کے اندر لیگو ایک بہت بڑی کمپنی ہے، ان کی اپنی موویز آ چکی ہیں، اپنی گیمز آ چکی ہیں، 6 امیوزمنٹ پارکس لیگو کے اپنی ذاتی ملکیت کے اندر ہیں، اور لیگو آج کی تاریخ تک 600 ملین برکس بنا چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 19,000 امپلائیز لیگو کے پوری دنیا کے آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہیں۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ 1958 کے اندر بنایا ہوا لیگو بریک 2019 کے اندر مینوفیکچر ہونے والے لیگو بریک کے ساتھ انٹرلاک ہوگا، یہ اس کی خاصیت ہے۔ تو ناظرین، یہ کہانی تھی لیگو کی، لیگو کمپنی کی، اولے کرسچنسن کی، کہ کس طرح ہارڈ ورک کے ساتھ انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، ان کے پاس ایک موٹیویشن تھی آگے آنے کی۔ تو ہماری زندگی کے اندر کیا ایسا ایکسکیوز ہے جو ہمیں ہارڈ ورک کرنے سے روک رہا ہے، محنت کرنے سے روکنا ہے؟ ہم اس چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنی زندگی سے اس کو باہر نکالیں، کیونکہ جب تک ہم محنت نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر شارٹ کٹس ہم تلاش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ ہماری زندگی کے اندر ہے، کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ آ جائے اور ہم راتوں رات مالدار ہو جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، لک کبھی کبھی چلتی ہے، لیکن ہارڈ ورک بھی ایک چیز کا نام ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا، آپ کے سامنے لیگو کمپنی کی کیس اسٹڈی رکھنی تھی کہ کس طرح ایک آدمی بالکل زیرو سے سٹارٹ لیتا ہے، اور $21.1 بلین آج لیگو کی ورتھ ہے، $21.1 بلین، اور یہ رقم کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ پاکستان نے IMF سے جو قرض لیا ہے وہ $9 ملین کا ہے، یعنی ایک سال کی جو قسط لی ہے وہ $9 ملین ہے، مطلب پاکستان اپنی اکانومی رن کرنے کے لیے $9 ملین IMF سے قسط لیتی ہے تاکہ وہ اپنی اکانومی کو چلا سکے۔ تو اس بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ $21.1 بلین کتنی بڑی رقم ہے۔ تو آپ بھی اپنی زندگی کے اندر ایکسکیوزز فائنڈ آؤٹ کریں اور ان ایکسکیوزز کو دور کریں اور ہارڈ ورک کی طرف جائیں۔ امید ہے اس ویڈیو نے آپ کو کچھ نہ کچھ سکھایا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے دیجیے گا۔ السلام علیکم۔